محترم دوستوں اس دنیا میں جن پر رشک کیا جائے یہ ہی لوگ. اور دوسرا آدمی ورجل آتاہ اللہ مالا وهو ينفق به آناء الليل وآناء النهار. اور ایک ایسا شخص جسے اللہ رب العالمین نے مال دیا اور ساتھ ہی اسے خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی اور دن و رات کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. تو دنیا میں اگر کوئی قابل رشک لوگ ہیں تو یہی لوگ ہیں میرے محترم دوستو. اب قرآن مجید کی تاثیر، قرآن مجید کی تاثیر کتاب سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. انسان تو انسان اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف و ڈر سے پھٹا پھٹا رہ جاتا اور وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے پھٹ کر لیدا لیدا ہو جاتا. میرے محترم دوستو قرآن کریم کی تاثیر مردہ قوموں میں زندگی کی روح پھونک دیتی ہے، پہاڑوں کو چلا سکتی ہے، درختوں کو دوڑا سکتی ہے. تو پھر انسان کب اس کے فرمان خدا سے باہر ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کی یہ ایک آیت نے گمراہ انسانیت کے لیے آب حیات کا کام کیا ہے. یہ قرآن مجید کی یہ تعلیم کا اثر تھا کہ اس نے آج سے 1400 سال پہلے عرب کے وحشی اور جاہل قوم کو دنیا کے سب سے عظیم تہذیب کا مالک بنا دیا. وہی لوگ جو کل تک رہزن تھے آج وہ صرف رہرو ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بہترین بن گئے، بہترین رہبر بن گئے. کل تک جن کی زندگیاں فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی تھی آج وہ صداقت و پاکیزگی کے اس بلند اور مقدس مقام پر پہنچ گئے کہ اس صداقت اور اس صداقت کو ان کی انتصاب سے شک حاصل ہو گیا. میرے محترم دوستو یہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے ان کے جور و ظلم کا عالم یہ تھا کہ کمزور مسلمان ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں. لیکن میرے محترم دوستو قرآن مجید کے سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں سنی تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی. اور جو شخص کل تک ظلم میں یکتا تھا اور جب قرآن مجید کی تاثیر اس کے دل پر ہوئی تو میرے محترم دوستو وہ دنیا عدل و انصاف کا سب سے عظیم بادشاہ ہو گیا. اور یہی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ مشہور ڈاکو تھے اور لوگ ان کا نام سن کر ہی تھر تھر کانپتے تھے. ایک مرتبہ اپنی کسی داشتہ کے پاس جانے کے لیے یہ کسی آدمی کے گھر کو پھلان کر جا رہے تھے. وہ اللہ والا تھا، رات میں اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اور یہ آیت بار بار دوہرا کر پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا. اور وہ آیت یہ تھی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ رب العالمین کی ہیبت سے لرز جائیں؟ وہ اس آیت کریمہ کو بار بار پڑھتا تھا اور روتا جاتا تھا. کاموں کے راستے سے یہ آیت حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اثر انداز ہوئی اور وہ چیخ کو چلا کر وہاں سے بھاگے اور کہنے لگے کہ یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے. ڈکیتی کو چھوڑ دیا، علم حدیث پر مائل ہوئے. تو میرے محترم دوستو حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد اور بڑے بڑے محدثین ان کے سامنے داموئے تلمس طے کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. اور میرے محترم دوستو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ولید بن مغیرہ یہ کٹر کافر تھا. حضرت خالد بن ولید کا والد تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن. اس زمانے میں کیونکہ زمانے جاہلیت تھا اور زمانے اسلام کے بھی کچھ سال تک جو بھی عرب کا مانا ہوا شاعر ہوتا تو وہ اپنا کلام خانہ کعبہ کے دروازے پر لا کر لٹکا دیتا. گویا کہ ایک چیلنج ہوتا کہ اگر کسی میں دم ہے تو اس طرح کا کوئی کلام پیش کرے. اس طرح کے 7 قصیدے خانہ کعبہ میں لٹکائے ہوئے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے علی جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر ہے تم اسے لے کر یہاں پر لگا. تو چنانچہ ولید بن مغیرہ آیا اور
اس کی نظر سورۃ الکوثر پر پڑی، اس نے اسے پڑھا، اس کی زبان سے بے اختیار نکل گیا اور کہنے لگا کہ واللہ ان لہ لحلاوہ، اللہ کی قسم اس کی جو چاشنی ہے یہ بڑی ہی بہترین ہے، وان علیہ لطراوہ، اللہ کی قسم اس کی جو تر و تازگی ہے یہ بے مثال ہے، وان اعلاہ لمثمر، اور اس کلام کا جو اوپری حصہ ہے وہ پھلوں سے لدا ہوا ہے، وان اسفلہ لمغدق، اور اس کلام کے تنے سے اور اس کی جڑوں سے فصاحت و بلاغت کے چشمے ابل رہے ہیں، ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا بلکہ یہ رب العالمین کا ہی کلام ہے۔ اور لبید ابن ربیعہ یہ مشہور جاہلی شاعر تھی، اور اسلام یہ آئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ لبید تم نے شاعری چھوڑ دی، کبھی کچھ اشعار ہم کو بھی سنایا کرو۔ کہا کہ حضرت قرآن مجید آنے کے بعد اب شاعری کرنے کو دل نہیں چاہتا، قرآن مجید دل میں بس گیا تو باقی تمام چیزوں کی جو بھی خواہش تھی اور قرآن مجید کی محبت جو دل میں گھر کر گئی، شاعری کی محبت جو یہ قرآن مجید دل میں آیا، شاعری کی محبت دل سے ختم ہو گئی۔ میرے محترم دوستو، قرآن مجید جب آدمی پڑھے تو اس کی تاثیر اس کے دل پر ہو، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اطلب قلبک فی ثلاثۃ مواضع، تم اپنے دل کو تلاش کرو 3 جگہوں پر، عند تلاوت القرآن، قرآن مجید پڑھتے وقت، قرآن مجید پڑھتے وقت تم اپنے دل کی کیفیت پر غور کرو، اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر تمہارے دل میں آ گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سمجھ لو کہ تمہارے سینے کے اندر دل موجود ہے۔ وَإِنَّ اجتماعی ذکر، علماء کرام کے بیانات سنتے وقت کہ ان کی نصیحتوں سے اگر اپنے گناہ یاد آ گئے، دوزخ کا نظارہ سامنے آنکھوں میں پھر گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر ہمارے دل میں اتر گئی اور ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، سمجھ لو کہ تمہارے سینے کے اندر دل موجود ہے۔ فی اوقات الخلوہ، تنہائی کے اوقات میں جب کوئی آنکھ دیکھ نہیں رہی، جب کوئی کان سن نہیں رہا، اگر تم اس وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی ہوئی انکساری کرتے ہو، روتے ہوئے بھی گراتے ہو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہو، تو تمہارے سینے کے اندر دل موجود ہے۔ قرآن مجید پڑھتے ہیں طوطے مینے کی طرح، فن دکھانے کے لیے آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلتا، اور جسم پر راشا نہیں طاری ہوتا، اور رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، اور اسی طرح علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ خامیاں نکالنے کے لیے یا ان سے لڑنے جھگڑنے کے لیے اور تنہائی کے اوقات میں بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی ہوئی انکساری کرنے کے اور مزید گناہ کرنے کے لیے اگر ہم اس تنہائی کے مواقع کو استعمال کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَاطْلُبْ مِنَ اللَّهِ قَلْبًا فَإِن لَّمْ تَجِدْهُ هُنَاكَ، اگر قرآن مجید پڑھتے وقت دقت طاری نہیں ہوتی، علماء اکرام کے بیانات تمہارے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتے، تنہائی کے اوقات میں رب العالمین کے سامنے عاجزی و انکساری کرنے کی طبیعت نہیں چاہتی، تو فَاطْلُبْ مِنَ اللَّهِ قَلْبًا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ قَلْبٌ، تو گڑ گڑا کر تم اللہ تعالیٰ سے ایک دل کا سوال کرو، کیونکہ تمہارے سینے کے اندر پتھر کا ٹکڑا ہے، دل نہیں۔ میرے محترم دوستو، حضرت ابراہیم نے حضرت ابراہیم نے اشعث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ تہجد پڑھ رہے تھے، سورہ محمد کی تلاوت کر رہے تھے، اس وقت اس آیت پر پہنچے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں سے کون اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرنے والا ہے اور کون صبر کرنے والا ہے، ہم جان لیں۔ وَلَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہارے خبروں کی جانچ کریں گے، تمہارے حالات کی جانچ کریں گے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے بار بار دوہرا کر پڑھنے لگے اور پھر کہنے لگے تبلو اخبارنا، یا اللہ تو ہمارے حالات کی جانچ کرے گا، اذا تبلو اخبارنا، یا اللہ اگر تو ہمارے حالات کی جانچ کرے گا، فقاتنا تو ہم کو ذلیل و رسوا کر دے گا، وحدت اخبارنا، ہمارے گناہوں پر جو پردہ پڑا ہوا ہے تو اسے اٹھا دے گا، وہ عزتنا
اور تو ہم کو دوزخ میں ڈال کر تو سزا دے گا. ثم جعل يبكي اور پھر اتنا تڑپ تڑپ کر رونے لگے کہ پھر وہ اور آگے نہیں بڑھ سکی. سیدنا ابو زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ مسجد میں صبح کی نماز پڑھا رہے تھے. جب اس آیت پر پہنچے فَإِذَا نُفِخَ فِي النَّارِ دوہرا دوہرا تک پڑھتے رہے یہاں تک کہ نیچے گر گئے اور ان کا انتقال. حضرت خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز تہجد پڑھ رہے تھے اور جب اس آیت پر پہنچے کل نفس ذائقۃ الموت تو بار بار دوہرا دوہرا کر پڑھ رہے تھے. تو یہ جتنے چلا کر کہا کہ اے خلیل ابھی تو کب تک پڑھتا رہے گا جبکہ اس گھر میں رہنے والے 4 جن اس آیت کو بار بار سن کر مر چکے. اور یہ بزرگ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ اس آیت پر پہنچے وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ کہ وہ اپنے اس اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو پلٹایا گیا کہ جو کہ ان کا حقیقی مالک ہے. تو بار بار اس آیت کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ ایک چیخ ماری اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو میرے محترم دوست یہ ہمارے اسباب ہیں. تو آج ہمارا کیا عالم ہے میرے محترم دوستو؟ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں دیتے, کوئی دل پر اثر نہیں ہوتا. بس کئی لوگوں نے شبینے کا بھی وہ لوگ اہتمام کرتے ہیں اور ہمارے ملکوں میں تو بس اللہ ہی حافظ ہے. تراویح پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں تو یہ ایک سانس میں سورہ فاتحہ اور پھر سوائے یعلمون تعلموں کے کچھ آپ کو سنا ہی نہیں دیتا کہ حافظ قرآن کیا پڑھ رہا ہے یا قاری قرآن کیا تلاوت کر رہا ہے. میرے محترم دوستو قرآن مجید کے جو آداب ہیں تلاوت کی ان میں سے جو آداب میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پر ایمان لے کے رکھیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. اور آپ علیہ السلام نے امت کو اس کی ایک آیت پہنچا دی ہے اور آپ نے امت کو جتنا پہنچانا تھا آپ نے برابر پہنچا دیا. اور یہ پورے کا پورا مکمل ہے. اس میں نہ تو ایک آیت کی کمی ہے نہ تو ایک حرف کی کمی ہے. اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھے اور کتاب سمجھ کر اس کے حلال کو حلال جانے, اس پر عمل کرے, اس کے حرام کو حرام جانے اور اسے چھوڑ دے اور اس کا حد درجہ ادب و احترام کرے. اسے زمین پر رکھنے سے یا ناپاک جگہوں پر لے جانے سے بچائے اور اس کی طرف پاؤں یا پیٹھ کر کے بیٹھنے سے گریز کرے, اس پر ٹیک لگانے سے اور اسے تکیہ بنانے سے گریز کرے. اور اس کے اوپر کوئی کتاب عموماً دیتے ہیں, مسجدوں میں بھی دیتے ہیں کہ لوگ کوئی بھی کتاب لا کر قرآن مجید پر رکھ دیتے ہیں. میرے محترم دوستو اسے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر آپ لوگوں کلام رکھ رہے ہیں اور حالت جنابت میں اسے نہیں چھونا چاہیے اور اس کی جھوٹے قسم اور اسے پڑھ کر دنیا کمانے سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے. اور دوسرا عادت یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ آپ وضو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کریں, بادب و باوقار ہو کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں اور آپ اس طرح بیٹھے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ باقی یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ پیر پھیلا دیتے ہیں, قرآن مجید لے کر اس طرح پڑھتے ہیں, کوئی لیٹا ہوا پڑھتا ہے, کوئی اور پیر پسار. میرے محترم دوستو یہ بے ادبی ہے. وہ تو جائز ناجائز کا فتویٰ تو الگ بات ہے. جائز تو ہے کہ آدمی اگر اسے بہت زیادہ تکلیف ہو تو وہ پیر پھیلا بھی سکتا ہے, لیکن لوگوں نے اسے فیشن بنا دیا. حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں بھی لوگ خانہ کعبہ کی طرف اپنے پیر پھیلا کر قرآن مجید اس طرح پڑھتے ہیں کہ گویا کہ کوئی ایک ناول افسانہ. میرے محترم دوستو اس سے بچنا چاہیے. اور حالانکہ قرآن مجید کو آپ کو بغیر وضو کے ہی پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر پڑھیں. اور اسی طرح قرآن مجید پڑھنے سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اس کے بعد بسم اللہ